غصے میں آ گیا اور غصے میں آ کر حکم کیا کہ اس کو کسرے یعنی محل کی عمارات کے اوپر لے جا کر سر کاٹ کر نیچے پھینک دو۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. نہ بے کسی کی عالم میں ایک عورت کی دروازہ میں جا کر پہنچا، آواز دیا اور کہا کہ مجھے پانی پلا دیں۔ پانی پلا دیا۔ پانی پلانے کے بعد وہاں اسی جگہ پر بیٹھ گیا کہ جاؤ اپنا گھر، کہ میرے یہاں تو گھر بار کچھ بھی نہیں ہے، نہ میرے دوست و احباب ہے یہاں پر، نہ میرے بھائی برادر ہے، نہ میرے مکان ہے یہاں پر، کچھ بھی نہیں ہے، آپ مجھے تھوڑی سہارا دے دو، نہ مجھے سہارا دے دو، میں آپ کے گھر میں آیا ہوں، میرے شہر میں کوئی گھر بار دوست یا یار کوئی بھی نہیں ہے، نہ دوستوں نے مجھے دھوکا دیا، لہٰذا میرے دوستوں نے مجھے دھوکا دیا۔ کون تھے وہ سارے کوفہ والے جو 18,000 لوگ مسلم بن عقیل نے بائعت کر چکے ہیں، بائعت کرنے والے جو بائعت ان کے ہاتھوں سے بائعت ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، وہ سارے لوگوں نے حکومت یعنی ابن زیاد جو امیر بن گئے تھے اس کی کہنے کے اوپر ابن زیاد کے لوگوں کو انہیں چھتوں کے اوپر چڑھا دی، اور لوگوں نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ خبردار تم لوگ پیچھے ہٹ جاؤ، وہ ابن زیاد تمہیں مال و دولت ہر قسم کے اثر و رسوخ ہر کچھ دینے کے لیے تیار ہے، تو لہٰذا ابن زیاد کو محاصرہ ختم کر دو، اور سارے کے سارے لوگ فرار ہو گئی۔ حضرت مسلم بن عقیل کہنے لگا میرے دوستوں نے مجھے دھوکا دیا، اب میں کیا کروں؟ اسی وجہ سے لہٰذا آپ مجھے اپنے گھر میں ٹھہرنے دیں۔ تو وہ کہنے لگی کہ ہمیں مصیبت میں نہ ڈالیں۔ بالآخر ان کی رحم آ گئی، وہ عورت گھر کے اندر لے گئی، اور ایک بیٹا جن کا نام بلال تھا، اس بلال نے نہ یہ باتیں اپنے والد، اس کی والد تھے محمد بن اسعد، اس کو یہ بتا دی کہ ایسے بات ہے کہ ہمارے گھر کے اندر ایسے فلاں بندہ آ چکے ہیں۔ محمد بن اسعد کے ساتھیوں عمر بن عبید بھی تھا جو امن دینے کا خلاف تھا، جن لوگوں نے امن دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ محمد بن اسعد اور عمر بن عبید یہ امن کے خلاف تھے، یہ کسی صورت میں ان کو امن دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یعنی حضرت مسلم بن عقیل پھر ان سے لڑنا شروع کر دیا، ان کو ماردر شروع کر دی 70 افراد کے ساتھ جو ابن زیاد نے اپنے فوجیں اپنے سپاہیوں کو لے کر آیا، یہ لوگ لڑنا شروع کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اکیلا 70 بندوں کی ساتھ میں لڑے ہیں، 70 بندوں کو نیست نابود کر دی۔ بالآخر جب محمد بن اسعد اور عمر بن عبید کے امن کے بات کہہ دیا انہوں نے، تو پھر اس وقت میں ایک طرف دیوار سے کمر لگا کر کھڑے ہو گیا نا۔ ابن زیاد نے ان کو گرفتار کر لیا، ابن زیاد سے مکالمہ شروع ہو گیا، مسلم بن عقیل اور ابن زیاد کے مکالمہ کیا تھا میرے دوستوں کہ تو یہاں آ کر لوگوں کو بغاوت پر نہ آمادہ کیا، جبکہ ایک کلمہ گو تھا، تو نے کیوں بغاوت کیا؟ لوگوں کو بغاوت پر، لوگوں کو جو ہے بغاوت پر آمادہ کر رہا تھا، اور یہی حرکت ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو بیعت لے رہا تھا، اور جبکہ تو ایک کلمہ گو تھا، کلمہ طیبہ پڑھنے والے۔ مسلم بن عقیل نے فرمایا کہ معاملہ نہ یہ نہیں ہے، بلکہ اس شہر کوفہ کے لوگوں نے خطوط لکھے کہ تمہارے باپ نے ان کی نیک اور شریف لوگوں کو قتل کر دیا اور ان کی خون ناحق بہائے، اور یہاں کی عوام پر کسریٰ اور قیصر جیسی حکومت کرنی چاہیے، اس لیے ہم اس پر مجبور ہوئے کہ عدل و انصاف قائم کریں اور کتاب و سنت کے عمل کو نافذ کریں نہ۔ تو ابن زیاد غصے میں آ گیا اور غصے میں آ کر حکم کیا کہ اس کو کسرے یعنی محل کی عمارات کے اوپر لے جا کر سر کاٹ کر نیچے پھینک دو۔ ٹھیک ایسا ہی کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ قتل کے بعد ہانی ابن عروہ کی قتل کرنے کا فیصلہ کیا، ان کو بازاروں میں لے جا کر قتل کر دیا۔ پھر دونوں کی سر یزید کے پاس بھیج دیا، تو یزید نے شکریہ ادا کیا، کہا کہ حسین
ना इराक के करीब पहुंच गए हैं, इसलिए खुफिया जासूस, और कहने लगा, कहा यजीद ने शुक्रिया अदा किया और कहा कि हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु इराक के करीब पहुंच गए हैं, इसलिए खुफिया जासूस और खुफिया रिपोर्टर पूरे शहर में फैला दो ना, जिस पर भी शक हो, जरा बराबर भी हुसैन की तायद का शुबा हो तो उसको कैद कर लो, और सवाए उस शख्स की जो तुमसे मुकातला करे कि किसी को कत्ल ना करो, जो तुमसे मुकातला ना करे या तुमसे जंग करना नहीं चाहे ना, तो इस किस्म के लोगों को कत्ल ना करो। ये कहकर कहा कि हुसैन के लिए रिपोर्टर और जासूस पूरे शहर में फैला दो।